بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ بر علی و اولاد علی صلوات۔ برائے تاجیل در ظہور امام عصر بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميادان أرضه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وصل على علي أمير المؤمنين سيد الوصيين امام المتقین قائد غر المحجلین عصمت المعصومین امام العارفین، وصل علی صدیقۃ الطاہرہ حوراء الانسیہ فاطمۃ الزہراء سیدتی نساء العالمین، وصل علی سبطی الرحمہ و امامی الہدی الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، وصل علی تسعۃ المعصومین من ذریۃ الحسین الی امام زماننا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلوات۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ 1447 ہجری کا آغاز، سال کا اسلامی سال کا پہلا دن، ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ۔ شاکر ہیں پروردگار عالم کے حضور کہ گزشتہ سالوں کی مانند اللہ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اس فرش عزا پر بیٹھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اس نعمت عظمیٰ پر روزانہ ایک سجدہ شکر بجا لانا نہ بھولیں کہ اللہ نے ہمارا نام عزاداران ابا عبداللہ الحسین میں لکھ دیا ہے۔ ہجری سال کا آغاز ہو چکا ہے اور ہمارے سال کا آغاز ہی غم حسین سے ہوتا ہے۔ مجالس ابا عبداللہ الحسین سے ہم اپنے
سال کا آغاز کرتے ہیں، پوری کائنات میں، پوری دنیا نہیں، پورا پاکستان نہیں، پورا لاہور نہیں، پورا ایشیا نہیں، پوری کائنات میں حسین کی فرش عزا بچھ چکی ہے۔ صرف آپ اور میں عزاداری نہیں کر رہے، جنات بھی عزاداری کر رہے ہیں، ملائکہ بھی عزاداری کر رہے ہیں، یہاں تک کہ سمندروں کے اندر موجود آبی حیوانات اور جانور، مچھلیاں بھی حسین کے لیے گریہ کر رہی ہیں، یہاں تک کہ بے جان چیزیں، پتھر تک حسین کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ حسین کی عزاداری ایسی عزاداری ہے۔ عزیزان من، انبیاء شہید ہوئے، اولیاء شہید ہوئے، صلحاء شہید ہوئے، ائمہ شہید ہوئے، اور جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں، جنگ احد میں، جنگ بدر میں، جنگ خندق میں، جنگ خیبر میں، تمام جنگوں میں بہت بہت عظیم ہستیاں شہید ہوئیں، لیکن کسی بھی شہید کی عزاداری ایسے نہیں منائی جاتی۔ جناب حمزہ کا بھی مقام بہت بلند تھا، جناب حمزہ کو بھی سید الشہداء کا لقب ملا، جناب جعفر طیار کا مقام کتنا بلند، ان کی شہادت ہوئی، خود رسول خدا کی رحلت ہوئی، خود مولا کائنات کی شہادت ہوئی، خود جناب سیدہ طاہرہ جناب زہرا کی شہادت، باقی معصومین کی شہادت۔ مل کے درود پڑھیے۔ یعنی اس دین کی بقا کے لیے کیسی کیسی عظیم ہستیاں جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کیں، لیکن کسی کا نام اس طرح سے زندہ و جاوید، یا اس طرح سے ان کے لیے غم نہیں منایا جاتا، یا اس طرح سے ان کے لیے عزاداری نہیں کی جاتی جس طرح امام حسین علیہ السلام کے لیے 2.25 مہینے عزاداری کی جاتی ہے۔ مولا کائنات کی شہادت، یہاں پر مجلسیں ہوئیں، آپ لوگ آئے، 3 دن مجالس ہوئی، الحمدللہ مولا علی کا ذکر ہوا، ان کے فضائل مصائب تو ویسے سارا سال ہی آپ مولا علی کے فضائل سنتے ہیں، لیکن باقاعدہ شہادت کی جو مجلسیں ہیں 19، 20، 21 کو مولا علی کی شہادت کی مجالس ہوتی ہیں۔ جناب سیدہ کا تھوڑا زیادہ ہے کہ آپ 13 جمادی الاول سے شروع کرتے ہیں تو 3 جمادی الثانی تک مسلسل الحمدللہ جناب سیدہ کی شہادت کی مجالس ہوتی ہیں، لیکن چند سال قبل ایسا نہیں تھا، وہ صرف 3 دن جو جمادی الثانی کے ہوتے تھے اس میں جناب سیدہ کی شہادت کی مجالس برپا کی جاتی تھی۔ واحد ہستی امام حسین علیہ السلام کی ہے کہ جن کے لیے جب سے یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے مسلسل عزاداری ہو رہی ہے اور تا قیام قیامت ہوتی رہے گی، وہ واحد ہستی امام حسین علیہ السلام کی ہستی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود، 14 صدیاں، 14 قرن گزرنے کے باوجود امام حسین علیہ السلام کی عزاداری نہ صرف جاری و ساری ہے بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اور زیادہ تازگی آتی جا رہی ہے، اور زیادہ ذکر حسین کو بلندی اور عزت عطا ہو رہی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ چند ایک وجوہات آپ کی خدمت میں بیان کروں گی۔ البتہ میں جانتی ہوں مجالس میں ہمیشہ تشریف لانے کی وجہ سے آپ بہت ساری باتوں کو جانتے ہیں، لیکن کچھ باتیں تکرار کرنا ضروری ہوتا ہے، کچھ باتیں بھول جاتی ہیں، دوبارہ یاد دلائی جائیں تو ذہن میں وہ باتیں آ جاتی ہیں۔ کیا وجوہات ہیں کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود امام حسین کی عزاداری اسی طرح سے جاری و ساری ہے؟ ان میں سے سب سے اہم ترین جو وجہ ہے وہ مشیت الہی ہے۔ پروردگار عالم نے چاہا ہے کہ ذکر حسین باقی رہے۔ وہ پروردگار عالم جو کن کہہ دیتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے۔
خدا نے چاہا ہے ذکر حسین باقی رہے، یاد حسین باقی رہے، شہادت حسین دلوں میں اسی طرح سے زندہ رہے، حسین کی قربانی رائگاں نہ جائے، حسین کی قربانی اذہان میں قلوب میں زندہ رہے، یہ مشیت الہی ہے۔ جیسے ایک عالم نے بہت پیارا جملہ کہا کہ ہم نہیں تھے تو عزاداری تھی، ہم نہیں رہیں گے تب بھی عزاداری رہے گی۔ عزاداری ہماری محتاج نہیں ہے، ہم عزاداری کے محتاج ہیں۔ ہمارا تشخص، ہماری پہچان عزاداری سے ہے۔ آپ کسی عام بندے سے پوچھ لیں جو شیعہ نہیں ہے، ایون مسلمان نہیں ہے، فرض کریں مسیحی ہے، یہودی ہے، کافر ہے، یہ اہل سنت ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، باقی فرق و مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، وہ ہمارے فروعات کو نہیں جانتے، ہمارے اصل عقیدوں کو نہیں جانتے، فرض کریں کسی چیز کے بارے میں ان کو خبر نہیں ہے۔ آپ کسی عام سے بندے سے جا کر پوچھیں کہ شیعہ کون ہے، تو کہیں گے شیعہ وہ ہے جو حسین کی عزاداری کرتے ہیں۔ ہماری پہچان یہی بن گئی ہے، شیعہ وہ ہے جو 2.25 مہینے ماتم کرتے ہیں، تابوت نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، امام حسین کے غم پر 2.25 مہینے تک روتے ہیں، مجالس سے عزا برپا کرتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں۔ البتہ یہ خرچ جو ہے تو معمولی ہے، حسین کی شخصیت کہاں، یہ عام سا جو ہم اپنے مال سے جو خرچ کرتے ہیں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی آپ دیکھیں حالات کیسے، لیکن پھر بھی عزاداری اب عبداللہ الحسین کے لیے خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک عام انسان ہمیں اس نظر سے دیکھتا ہے، ہمارے فروعات کو نہیں جانتا، ہمارے اصل عقائد کو وہ نہیں جانتا، ہماری پہچان ان کی نظر میں یہی ہے، شیعہ وہ ہیں جو عزاداری کرتے ہیں، شیعہ وہ ہیں جو ماتم کرتے ہیں۔ حسین کیا ہے کسی کی سمجھ میں نہ آ سکا، کہ ایک راز ہے جس کو کوئی بھی پا نہ سکا، کوئی بنا ہے نبی، کوئی بنا ہے خدا، حسین بن کر کوئی دکھا نہ سکا، قرآن سنایا حسین نے سنا کی نوک پہ، اب تک کوئی سنا نہ سکا، پایا حسین نے جتنا اب تک کوئی بھی پا نہ سکا، یزید مٹ گیا لیکن اسے مٹا نہ سکا، امام حسین بادشاہ شہنشاہ نواب کربلا پہ بلند تر صلوات۔ ہماری پہچان یہ عزاداری ہے، عزاداری ہمارے لیے شرگ حیات کی مانند ہے، ہماری پہچان، ہمارا وقار، لوگ ہمیں عزادار امام حسین کے نام سے پہچانتے ہیں، لہٰذا مشیت الہی ہے، پروردگار عالم نے چاہا ہے کہ ذکر حسین زندہ رہے، لہٰذا جب تک اللہ چاہے گا تا قیام قیامت خدا چاہتے ہی زندہ رہے تو یہ زندہ رہے گا۔ دوسری وجہ کیوں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ہو رہی ہے، تو اس کے لیے معصومین نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ خود رسول خدا نے امام حسین پر گریہ کیا، مشہور احادیث ہیں، سب نے سن رکھی ہیں، امام حسین کی ولادت کے وقت بھی امام حسین علیہ السلام کے مصائب بیان ہوئے، جبرائیل امین نے آ کر وہ تمام کربلا کے مصائب رسول خدا کے سامنے بیان کیے، رسول خدا نے گریہ کیا۔ ہم شیعہ تو روتے ہی ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نا ہم اہل سنت ہیں، تو پھر یہ سنت رسول ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول لے کر آئیں اس کو لے لو، جس چیز سے رسول نے نہیں کیا ہے، منع کیا، اس سے رک جاؤ۔ رسول نے کیا کیا؟ رسول نے حسین پر گریہ کیا ہے، رسول حسین کے مصائب سن کر روئے ہیں، ولادت کے واقعات میں صرف ہماری کتابوں میں نہیں بلکہ اہل سنت کی جو بڑی بڑی کتابیں، معتبر کتابیں تصور کی جاتی ہیں، ان میں سب میں یہ احادیث موجود ہیں۔ امام حسین کی ولادت کے وقت رسول خدا نے گریہ کیا، رسول خدا نے گریہ کیا۔ اگر آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں تو پھر سنت رسول یہ ہے کہ حسین کے غم پہ آنسو بہائے جائیں، حسین کے غم میں رویا جائے، حسین کے غم میں ماتم کیا جائے۔ جب امام حسین کی ولادت ہوئی، مشہور حدیث ہے، رسول خدا روئے تو جناب زہرا نے پوچھا آپ کو میرے بیٹے کی ولادت کی خوشی نہیں ہوئی؟ کہا بیٹی خوشی تو بہت ہے، لیکن جبرائیل نے خبر ایسی آ کر سنا دی ہے جس کی وجہ سے میں رونے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ کہا کون سی خبر؟ کہا جبرائیل نے مجھے آ کر خبر دی کہ میرا یہ نواسہ 3 دن کا بھوکا پیاسا سرزمین کربلا پہ ذبح کیا جائے گا۔ رسول خدا نے گریہ کیا، جناب زہرا فرماتی بابا کیا آپ اس وقت ہوں گے میرے حسین کو رونے کے لیے؟
کہ نہ آپ ہوں گے، نہ میں ہوں گی، نہ ہوگا، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا، پنجتن میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا جو حسین پر گریہ کرے۔ کہ پھر میرے حسین کے غم پہ روئے گا کون؟ کہ پروردگار عالم ایک ایسی پاک اور پاکیزہ قوم کو خلق کرے گا جس کے جوان، جس کے بوڑھے، جس کے بچے، جس کے مرد، جس کی عورتیں تیرے حسین کے غم پر روئیں گے۔ معصومین فرماتے ہیں فَعَلَى مِثْلِ الْحُسَيْن فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ، اگر کوئی باکون یعنی رونے والے، جو بکا کرتے ہیں، جو گریہ کرتے ہیں، ان کو باکی، اس کی جمع باکون ہے۔ فَعَلَى مِثْلِ الْحُسَيْن فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ، اگر کوئی رونے والا رونا چاہتا ہے تو اس کو حسین جیسی ہستی پہ رونا چاہیے، اپنے غموں پہ نہیں، اپنی مصیبتوں پہ نہیں، اپنے دکھوں پہ نہیں، اپنی تکلیفوں پہ نہیں، حسین کے غم پہ رونا چاہیے۔ ان کنت باکیا لشیء فابک للحسین، مشہور حدیث ہے امام رضا کی، ابن شبیب امام کا صحابی امام کی خدمت میں آیا، امام نے فرمایا ان کنت باکیا لشیء فابک للحسین، ابن شبیب اگر تو کسی چیز پہ رونا چاہے، باپ چلا گیا ہے، ماں بچھڑ گئی ہے، بھائی بچھڑ گیا ہے، اولاد بچھڑ گئی ہے، عزیز بچھڑ گیا ہے، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی غم تمہاری زندگی میں آ گئی ہے اور تم رونا چاہتے ہو، ہماری فطرت میں ہے جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے ہمارا دل چاہتا ہے ہم روئیں، تم کسی چیز پہ رونا چاہتے ہو، کسی مصیبت پہ رونا چاہتے ہو، کسی غم پہ رونا چاہتے ہو، اپنی مصیبت پہ نہ رونا، غم حسین پر آ کر رونا۔ اسی لیے خدا نہ خواستہ ہمارے گھر میں اگر ہمارے گھروں میں کوئی چلا جاتا ہے تو ہم اس کے مصائب پڑھ کے نہیں روتے ہیں، ہم امام حسین کے مصائب پڑھ کے روتے ہیں۔ کوئی جوان چلا جائے علی اکبر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، ماں دنیا سے چلی جائے جناب زہرا کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ یہ معصومین کی بہت تاکید ہے کہ ہمارے مصائب پڑھے جائیں، اپنے غموں پہ نہ روئیں، ہمارے غموں کو یاد کر کے روئیں۔ فَعَلَى مِثْلِ الْحُسَيْن فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ، پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کو جو خصوصیات عطا کی ہیں وہ انبیاء، اولیاء، ایون خود باقی ائمہ کو بھی وہ خصوصیات نہیں عطا کی جو امام حسین علیہ السلام کو عطا کی۔ چند ایک خصوصیات بیان کروں گی امام حسین علیہ السلام کو جو باقی ائمہ سے، اولیاء سے، انبیاء سے ممتاز کرتی ہیں، جو خصوصیات چند ایک آپ کی خدمت میں بیان کروں گی۔ ان میں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قبہ مبارکہ کے نیچے، گنبد کے نیچے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تحت قبۃ الحسین اجابت الدعاء، دعا کی اجابت، دعا کی استجابت، دعا کی قبولیت۔ بہت سارے مقامات پہ پروردگار عالم نے دعا کی قبولیت کو رکھا ہے، لیکن ان تمام مقامات میں سے سب سے اہم ترین مقام جہاں پہ یقیناً دعا مستجاب ہوتی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ضرور پہلی 3 تو وعدہ ہے پروردگار عالم کا کہ جب آپ کربلا جائیں، جب امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جائیں، جب آپ کی نظر زری پہ پڑے، گنبد پہ پڑے، جب آپ دعا مانگیں، پہلی 3 دعائیں گھر سے سوچ کر جائیں کہ آپ نے سب سے پہلے کون سی دعائیں مانگنی ہیں۔ اور یقیناً ہماری دعاؤں میں سے سب سے اہم ترین دعا ظہور امام زمان کی ہونی چاہیے۔ جو بھی جائے کربلا، جو ہم سب کی مصلحت میں، ہم سب کے فائدے میں ہے، جو دعا تمام عالم کے لیے، تمام دنیا کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، تمام بشریت کے حق میں جو جس دعا کی قبولیت کی مصلحت ہے وہ ظہور امام زمان کی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو امام زمان کے ظہور کی دعا مانگی جائے، اس کے بعد آپ گھر سے سوچ کر جائیں کہ آپ کی سب سے بڑی حاجت کون سی ہے، آپ کے سب سے اہم دعا کون سی ہے۔ جب قبہ امام حسین علیہ السلام پر نظر پڑے، جب امام حسین علیہ السلام کی زری پہ نظر پڑے، ان دعاؤں کو آپ مانگ لیں۔ پہلی 3 دعائیں وعدہ ہے کہ ضرور امام حسین علیہ السلام کے روضے پر، گنبد پر، حرم میں ضرور مستجاب ہوتی ہیں۔
خود ہمارے 10ویں امام امام علی النقی علیہ السلام میرے مولا بیمار ہوئے. ہماری بیماریاں تو روحانی بھی ہوتی ہیں جسمانی بھی ہوتی ہیں نا. ہماری اکثر بیماریاں جسمانی سے زیادہ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں. ہم روحانی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. لیکن معصومین زندگی میں جسمانی طور پر جیسے بخار ہو گیا، زکام ہو گیا، اس ٹائپ کی بیماریاں تو معصومین کو بھی لاحق ہوتی تھیں. لہٰذا 10ویں امام جب بیمار ہوئے تو اپنے بیٹے امام حسن عسکری سے کہا کسی بندہ مومن کو بلا کر لاؤ جو باقاعدہ مومن کہلانے کا حقدار ہو، ایسے انسان کو بلا کر لاؤ. ایک بندہ مومن کو، ظاہر معصومین تو پہچانتے ہیں کون مومن ہے اور کون ہم جیسے صرف مومن کا نام اپنے اوپر لیبل لگا کر چل رہا ہے. معصومین تو پہچانتے ہیں. لہٰذا ایک مومن واقعی کو بلایا گیا اور مولا نے اس کو کچھ پیسے دیے اور کہا جاؤ، کیونکہ مولا خود سامرہ میں تھے. مولا نے فرمایا جاؤ کربلا جا کر امام حسین میرے جد کے روزے پر جا کر میری صحت کے لیے دعا مانگو. آپ جانتے ہیں کہ ہر امام معصوم مستجاب الدعویٰ ہوتا ہے، یعنی خود جو دعا مانگتے ہیں وہ فوراً مستجاب ہو جاتی ہے. امام معصوم جو ہوئے، حجت اللہ جو ہوئے، قلب عالم امکان جو ہوئے، لہٰذا امام نے اس کو پیسے دیے، کہا جاؤ جا کر کربلا میں میرے لیے میرے جد کے روزے پر دعا مانگو. وہ بندہ حیران ہو گیا، کہا مولا آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ مجھے کربلا بھیج کر دعا منگوائیں؟ آپ خود دعا مانگیں. آپ امام معصوم ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ مستجاب الدعویٰ ہیں. آپ دعا مانگیں گے تو کیا خدا آپ کی دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ جو آپ مجھے کربلا بھیج رہے ہیں کہ کربلا جا کر آپ کی صحت کے لیے دعا مانگو. امام نے فرمایا جو فضیلت میرے جد امجد حسین کے قبر پر جا کر دعا مانگنے کی ہے، وہ فضیلت کہیں اور دعا مانگنے کی نہیں ہے. خود امام معصوم فرما رہے ہیں وہاں پر جا کر میرے لیے دعا مانگو. لہٰذا امام حسین کی خصوصیات میں سے، فضائل میں سے ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ امام کے حرم میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں اور معصوم جا کر وہاں پر دعائیں مانگا کرتے تھے. ایک اور فضیلت، ایک اور خصوصیت جو باقی معصومین کو، البتہ ہر امام کے حرم میں دعا مستجاب ہو سکتی ہے لیکن وعدہ نہیں ہے. وعدہ امام حسین کے حرم کا ہے. آپ کی دعا سامرہ میں بھی قبول ہو سکتی ہے، کاظمین میں بھی قبول. خلوص کی بات ہے نا، خلوص سے آپ جس طرح سے دعا مانگیں فوراً عرش الہی تک پہنچ جائے. امام رضا کے حرم میں بھی دعا مستجاب ہوتی ہے، لیکن وعدہ جو کیا گیا وہ امام حسین علیہ السلام کے حرم کا کیا گیا ہے. جتنی فضیلت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے، کسی اور معصوم کی زیارت کی وہ فضیلت نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے دیکھیں تو رسول خدا کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے. آپ سب جانتے ہیں وہ افضل البشر ہیں، وہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی وصی، کوئی امام اس مقام تک نہیں پہنچا جس مقام تک پیغمبر خدا پہنچے ہیں. وہ افضل البشر ہیں. مولا علی سے، جناب زہرا سے، ہر امام، ہر نبی سے جس نبی کا مقام بلند ہے وہ ہمارے آخری نبی ہیں. لیکن آپ مدینہ چلے جائیں، بہت ثواب ہے، زیارت کا ثواب ہے، عبادت کا ثواب ہے، دعائیں مستجاب ہوں گی، لیکن وہ ثواب نہیں جو کربلا جا کر امام حسین کی زیارت کرنے کا ثواب ہے. امام حسین کی زیارت کا الگ ثواب ہے. اس لیے بہت تاکید ہے کہ آپ امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا جائیں، اپنے بدن کو زحمت میں ڈالیں، اپنا مال خرچ کریں. آپ نجف سے لے کر کربلا تک جب مشی کرتے ہیں، جب پیادہ روی کرتے ہیں، جب پیدل چلتے ہیں، پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے، سفر کی تھکاوٹ، پیر سوج جاتے ہیں، اور واقعاً سلام ہو وہاں کے لوگوں پر جو کس طرح سے زائرین ابا عبداللہ الحسین کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ جنتی ہیں، یقیناً جنتی ہیں جو اس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں، مالش کرنے کے لیے بھی لوگ ہوں گے. آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں، دبانے کے لیے بھی لوگ موجود ہوں گے. آپ کے آرام کے لیے وہاں پر خیمے لگے ہوتے ہیں. اپنے نئے نئے بستر دلہنیں لا کر وہاں پر بچھاتی ہیں کہ ہم سے پہلے زائرین امام حسین علیہ السلام اس کو استعمال کریں. تو جو زحمت میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، خدا ڈبل سے ٹرپل کر کے واپس کر دیتا ہے. اس سے زیادہ پروردگار عالم رزق عطا کرتا ہے.
مال میں برکت، جان میں برکت، اولاد میں برکت، نسلوں میں برکت، گھروں میں برکت، عمر میں برکت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ اگر کوئی امام حسین کی امامت کا قائل ہے اور وہ کربلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہ جائے اور مر جائے تو وہ ناقص الایمان اور ناقص الدین اس دنیا سے گیا ہے۔ دیکھیں، کافر نہیں کہا، مشرک نہیں کہا، لیکن اس کا ایمان ناقص ہے اگر وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا یہ ثواب ہے۔ ابن وہب کہتا ہے کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں گیا، چھٹے امام کا صحابی تھا ابن وہب، کہتے میں امام کی خدمت میں گیا تو میں نے دیکھا کہ امام کا سر سجدے میں ہے اور امام زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں پروردگارا، جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے زحمت اٹھائی، سورج کی تپش سے اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ ظاہر ہے جب سورج کی تپش پڑتی ہے تو آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ جس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، خدایا تو ان چہروں پہ رحم فرما۔ پروردگارا جن آوازوں نے گریہ کیا امام حسین علیہ السلام پر آوازیں بلند ہوئیں، خدایا تو ان آوازوں پہ رحم فرما۔ چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر میرے مولا فرماتے ہیں پروردگار جس نے مال خرچ کیا اس کے مال میں اضافہ فرما، جو اپنے قیمتی وقت لگا کر گیا ہے جو آوازیں امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے کے لیے بلند ہوئیں، خدایا تو ان آوازوں پہ رحم فرما۔ جن دلوں میں میرے جد امجد حسین کا غم ہے، خدایا تو ان دلوں پہ رحم فرما، ان لوگوں پہ رحم فرما۔ پھر جب امام نے یہ ساری دعائیں مانگ کر امام نے سجدے سے سر اٹھایا تو ابن وہب کہتے مولا میں نے کبھی کسی کو امام حسین کے زائرین کے لیے اس انداز سے دعا کرتے ہوئے نہیں سنا جس انداز سے آپ سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگ رہے تھے۔ خدا کی قسم اگر یہ دعا کسی لامذہب کے لیے مانگی جاتی، کسی کافر کے لیے مانگی جاتی جو ایون امام حسین علیہ السلام کے اس طرح سے عقیدہ نہیں رکھتا، اس کے لیے مانگی جاتی، شاید پروردگار عالم اس کو بھی بخش دیتا جس طرح سے آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا ابن وہب کیا تو جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے؟ کہا مولا روزانہ تو نہیں جاتا، ظاہر ہے کہ اس وقت مدینہ میں تھے، نہیں جا سکتا، ہفتے میں ایک دفعہ نہیں جا سکتا، سال میں ایک دفعہ، کسی سال چلا جاتا ہوں کسی سال نہیں جاتا۔ مولا نے فرمایا تم دن میں 5 مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا مولا کیسے ممکن ہے میں 5 مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤں؟ کہا اگر کربلا نہیں جا سکتے تو کیا ہوا، جاؤ زیر آسمان اپنے صحن میں چلے جاؤ، اپنی چھت پہ چلے جاؤ، زیر آسمان کھڑے ہو کر کربلا کی جانب رخ کرو اور خلوص دل کے ساتھ کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اور یہ وہ جملہ ہے، اس جملے کو چھوٹا نہ سمجھنا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اس جملے کو چھوٹا نہ سمجھیں، خلوص کے ساتھ، معرفت کے ساتھ کربلا کی جانب رخ کر کے اگر آپ نے یہ جملہ کہا ہے، معصوم کا وعدہ ہے اس جملے کے بدلے میں 1 مقبولہ حج اور مقبولہ عمرے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ دن میں 5 حجوں کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں، 5 عمروں کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں۔ ممکن 1 حج بھی نہ کیا ہو، بظاہر حج کے لیے نہ گئے ہوں، یہاں بیٹھے بیٹھے اگر آپ کو حج کا ثواب مل رہا ہے، عمرے کا ثواب مل رہا ہے، اللہ اکبر۔ پھر باقی معصومین کی زیارت
اگر آپ کو جان کا خطرہ ہے، آپ سامرا جانا چاہتے ہیں، پتہ چلا نہیں جی وہاں پہ تو قتل کر دیا جاتا ہے، جانے کی ضرورت نہیں، اپنی جان بچاؤ۔ آپ مشہد جانا چاہتے ہیں، فرض کریں جنگ تھی، آپ جانا چاہتے تھے، پتہ چلا وہاں خطرہ ہے، نہ جاؤ، اپنی جان بچاؤ، جان بچاؤ، جان بچانا زیادہ ضروری ہے۔ آپ نجف جانا چاہتے ہیں، آپ کاظمین و سامرا و نمیدنا مشہد و قم و مدینہ و مکہ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں، اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے تو آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی جان کو بچائیں، اپنی جان کو بچائیں۔ واحد جگہ جہاں پر جان کا خطرہ بھی ہو تو جانا چاہیے وہ کربلا ہے، وہ کربلا ہے۔ میں بھول نہ جاؤں، ایک ضروری اعلان کے لیے کہا گیا ہے، آج چونکہ ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ بھی ہے تو قومی مرکز شاہ جمال میں یوم علی اصغر منایا جاتا ہے، جس طرح ہر سال منایا جاتا ہے۔ 4 بجے سے لے کر 6 بجے تک کا ٹائم ہے۔ تمام مائیں بالخصوص جن کی گودوں میں شیرخوار بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، سبز پٹیاں باندھ کر اپنے بچوں کو لے کر اس پروگرام میں شریک ہونے کے لیے ضرور جائیں۔ جناب علی اصغر باب الحوائج ہیں، اپنی کوئی حاجت بھی ہو تو ضرور مد نظر رکھتے ہوئے جائیں۔ انشاءاللہ علی اصغر کے صدقے میں پروردگار عالم آپ کے بچوں کو دنیا و آخرت میں کامیاب بھی کرے گا، اور انشاءاللہ آپ کی حاجت روائی بھی ہوگی اور ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ لہٰذا سب مائیں جانے کی کوشش کریں۔ بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ اس کو عجیب سا ہے یہ۔ تو باقی معصومین کی زیارت کے لیے آپ جانا چاہیں، اگر جان کا خطرہ ہے تو آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی جان بچائیں۔ لیکن واحد ہستی جہاں پر جان کا بھی خطرہ ہے آپ جائیں، بلکہ لازمی ہے جانا، تاکید ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ اور آپ نے تاریخ میں سن رکھا ہوگا، پڑھ رکھا ہوگا، ممبروں سے سن رکھا ہوگا، ہاتھ کاٹے جاتے تھے پھر زیارت کے لیے بھیجا جاتا تھا، پیر کاٹے جاتے تھے پھر زیارت کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ اس طرح آسان تو نہیں تھا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانا۔ بیٹے کو قتل کر دیا جاتا تھا، باپ کو بھیجا جاتا تھا، باپ کو قتل کر دیا جاتا تھا تو بیٹے کو بھیجا جاتا تھا، ایک بھائی کو قتل کیا جاتا تھا تو دوسرے بھائی کو بھیج دیا جاتا تھا۔ اس طرح سے لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ لہٰذا اپنی جانوں کی پرواہ، یہاں پر واحد جگہ ایسی ہے جان جانے کا بھی خطرہ ہو تو کربلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جانے کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دوسری خصوصیت ہے۔ مختصر بیان کروں، امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات کو بیان کر رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ واحد مٹی جس میں خدا نے شفا رکھی ہے وہ کربلا کی مٹی ہے۔ وہ تربت کربلا ہے، اور اگر وہ تربت کربلا سجدگاہ بن جائے، جس پر آپ واجب نماز، مستحب نماز میں سجدہ کرتے ہوں، تو آپ کی نماز کے ثواب اور فضیلت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے بعد 9 اماموں نے جس خاک پر، جس تربت پر سجدہ کیا ہے وہ خاک کربلا ہے، وہ تربت کربلا ہے۔ اور واحد مٹی جس میں خدا نے شفا رکھی ہے، مٹی کھانا ویسا حرام ہے، آپ باہر سے مٹی اٹھا کر کھائیں حرام ہے۔ بچے اکثر جو کیلشیم کی کمی جن میں ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں نا سجدگاہ اٹھا کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ پریگننسی میں بعض ماؤں کا دل چاہ رہا ہوتا ہے مٹی کھانے کو، تو مٹی کھانا ویسے حرام ہے، لیکن اگر کوئی بیماری ہو تو شفا کے لیے خاک کربلا کو کھانا نہ صرف جائز ہے چنے کے دانے کے برابر، بلکہ بہت زیادہ تاکید ہے۔ اور خاک کربلا کو کھانے سے جو شفا ملتی ہے، معصوم نے فرمایا وہ شفائے اکبر ہے، وہ شفائے اکبر، بہت بڑی شفا آپ کو جس چیز سے مل سکتی ہے وہ خاک کربلا ہے۔ اور بہت تاکید ہے آپ کے ہاتھ میں جو تسبیح ہو وہ بھی خاک کربلا سے بنی ہوئی ہو۔
ویسے تو آپ ظاہر ہے کہ تسبیح جناب سیدہ پڑھتے ہیں 2 رکعت نماز کے بعد، تو آپ کو 1000 رکعت کا ثواب مل جاتا ہے. لیکن اگر وہ تسبیح خاک کربلا سے بنی ہو، آپ کچھ بھی نہ پڑھیں، آپ کے ہاتھ میں وہ تسبیح ہو، آپ نہیں بھی پڑھ رہے، آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ محفل میں بیٹھے ہیں، ہاتھ میں صرف خاک شفا کی تسبیح ہے، نہیں بھی پڑھ رہے، تو خود بخود کرام الکاتبین تسبیح پڑھنے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں. خاک کربلا کی یہ فضیلت ہے کہ پروردگار عالم نے اس کے اندر شفا رکھ دی ہے. آپ سجدہ کرتے ہیں خاک کربلا پر. میں بارہا اس حدیث کو سنا چکی ہوں، لیکن جب بھی سناتی ہوں خود مجھے بھی بڑا مزہ آتا ہے، سننے والوں کو بھی بڑا مزہ آتا ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ السجود علی تربت الحسین یتم الصلاۃ ان کانت ناقصہ. آپ جب سجدہ کرتے ہیں خاک کربلا پر، اگر آپ کی نماز ناقص ہو، وضو صحیح نہیں، غسل صحیح نہیں، حجاب صحیح نہیں، قراءت صحیح نہیں، لباس پاک نہیں، مختلف جو نواقص ہماری نماز میں رہ جاتے ہیں، اس طرح سے ہم نماز پڑھیں، لیکن سجدہ خاک کربلا پہ کر رہے ہیں، تو خدا ہماری ناقص نماز کو کامل ترین نماز کے طور پر قبول کر لیتا ہے. یہ خاک کربلا کا معجزہ ہے. اس پر جب سجدہ کرتے ہیں، ناقص نماز، البتہ جان بوجھ کے نہیں، میں غلط نماز پڑھ رہی ہوں جان بوجھ کے، اور پھر کہوں کہ خاک کربلا پہ سجدہ کر رہی ہوں خدا قبول کر لے گا، نہیں. جہالت کی وجہ سے، مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے، سہون اگر کوئی ایسی کمی میری نماز میں رہ گئی ہے، تو خاک کربلا پہ سجدہ کرنے سے میری ناقص نماز کامل ترین نماز کے طور پر اللہ کی درگاہ میں قبول ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. کیونکہ آگے آ جائے، آگے آگے آ جائے. ہمارے ہاتھ ٹوٹی ہوئی نمازیں، پیر ٹوٹے ہوئے نماز، ناقص نمازیں، ہم ساری جو عبادتیں انجام دیتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ تلاوت قرآن ہو، چاہے وہ مستحب اعمال ہوں، جب آسمان کی طرف ہماری عبادتیں، ہمارے اعمال جاتے ہیں، تو رستے میں رکاوٹیں، رستے میں حجابات آتے ہیں. کچھ ہماری عبادتیں اتنی کمزور ہوتی، پہلے حجاب سے ٹکرا کے واپس آ جاتی، نہ اس میں خلوص ہے، نہ اس میں معرفت ہے، نہ اس میں شوق ہے. بس کسی نے کہا، یا فرض کریں کہ ایک ذمہ داری تھی نبھانے کے لیے، ہم نے فوراً وہ نماز پڑھ لی، وہ عبادت انجام دے دی، وہ پہلے حجاب سے ٹکرا کر واپس آ جاتی. کچھ عبادتیں دوسرے حجاب، تیسرے حجاب، چوتھے حجاب، 5ویں حجاب تک بھی پہنچتی ہیں، لیکن پھر بھی ٹکرا کر واپس آ جاتی ہیں. واحد عبادت وہ عبادت ہے، وہ نماز ہے جس میں سجدہ خاک کربلا پر کیا ہے، تمام حجابات ہٹ جاتے ہیں، فوراً وہ نماز عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے، فوراً وہ نماز درگاہ الہی میں قبول ہو جاتی ہے. اور نماز تو ہم نے پڑھنی ہے، سجدہ تو ہم نے کرنا ہے، تو عام سجدے گاہیں، نماز ٹھیک ہے، اس میں کوئی نماز باطل وغیرہ نہیں ہے. آپ پتھر پہ بھی سجدہ کر سکتے ہیں، آپ کاغذ پہ بھی سجدہ کر سکتے ہیں، آپ پتے پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں، آپ خود مٹی پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں. خالص پتھر ہونا ضروری ہے، پتا ایسا ہو جو کھایا نہ جا سکتا ہو، کیونکہ کھانے پینے کی چیزوں پہ سجدہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں پان کے پتے ہوتے ہیں، وہ کھائے جاتے ہیں، اس پر سجدہ نہیں ہوتا. ایران میں انگور کے پتوں کی ڈش بنتی ہے، اس کے اندر قیمہ وغیرہ بھر کر ایک ڈش بنائی جاتی، اس پر سجدہ نہیں ہوتا. ایسے پتے جو کھائے نہ جاتے ہوں ان پر سجدہ جائز ہے، کاغذ پر سجدہ جائز ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے ہماری مومنات سیدھے سیدھے جائے نماز کے اوپر سجدہ کر رہی ہوتی ہیں، کپڑے کے اوپر سجدہ جائز نہیں ہے. اگر چٹائی ہے جو خس و خاشاک سے بنی ہوتی ہے اس پر سجدہ جائز ہے، پلاسٹک کی چٹائی پر سجدہ جائز نہیں ہے. کارپیٹ کے اوپر، کپڑے کے اوپر، جانماز کے اوپر سجدہ جائز نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہاتھ پر سجدہ کر لیں، وہ بھی جائز نہیں ہے. بعض لوگ سجدگاہ بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سجدگاہیں اتنی پرانی اور اتنی کالی اور اتنی چکنی ہو چکی ہوتی ہیں کہ آپ کی پیشانی پر خاک پر نہیں بلکہ اس چکنائی پر پڑ رہی ہوتی ہے آپ کی پیشانی، تو تب بھی سجدہ جائز نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے.
خاک کربلا اپنے گھر میں رکھیں، اس کے اوپر سجدہ کریں، آپ کی ناقص ترین نماز انشاءاللہ اللہ اپنی درگاہ میں کامل ترین نماز کے طور پر قبول کرے گا۔ یہ چند خصوصیات تھیں جو امام حسین کی ذات سے وابستہ ہیں۔ باقی انبیاء، باقی اولیاء، باقی ائمہ کو یہ والی فضیلتیں حاصل نہیں ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ایسی عزاداری ہے، کائنات کے ذرے ذرے نے امام حسین علیہ السلام پر عزاداری کی ہے۔ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، اور یقیناً ہر دل مغموم ہے۔ محرم کا چاند ہی جب نظر آتا ہے، دل میں ایک عجیب غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ در حقیقت وہ محبت ہے، وہ معرفت ہے، وہ عشق ہے جو ہمارے قلوب میں پروردگار عالم نے حسین ابن علی کے لیے ڈال دیے۔ ان الحسین ینظر الی کل من یبکا ویستغفر لہ، بہت پیاری یہ حدیث ہے۔ جب آپ آ کر امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرتے ہیں، میں یہاں پر بیٹھ کر آپ سب کو دیکھ سکتی ہوں، لیکن ایک ایک چہرے کو دیکھنا، ایک ایک پہ نظر ڈالنا، ایک ایک کو پہچاننا، ایک ایک کو یاد رکھنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہر عزادار کے چہرے پہ امام کی نظر ہوتی ہے۔ ان الحسین ینظر الی کل من یبکا، دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام جو بھی بکا کر رہا ہے، جو بھی گریہ کر رہا ہے۔ آپ کی آوازیں جب غم حسین میں بلند ہوتی ہیں، ہر معصوم آپ کو دعائیں دے رہا ہوتا ہے، ہر فرشتہ، ہر ملک آپ کو دعائیں دے رہا ہوتا ہے، ہر نبی آپ کو دعائیں دے رہا ہوتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کو دعائیں دے رہا ہوتا ہے۔ ماہ محرم الحرام کی پہلی شب گزر گئی، ہم نے عام شبوں کی طرح شاید اس شب کو بھی گزار لیا، ہم نے عام دنوں کی طرح شاید آج کا دن بھی گزار لینا ہے، لیکن یہ دن، یہ رات قلب زینب کبریٰ کے لیے بہت سنگین، بہت غم کی رات اور بہت غم کا دن تھا۔ ایک مختصر سا کاروان کربلا کی جانب رواں دواں تھا، جب آسمان پر محرم کا چاند نمودار ہوا، حسین اپنی سواری سے اترے، آسمان کی جانب نظر بلند کی، ایک جملہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہنوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں نا، خدا آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے، لیکن زینب کا دن ہم بہنوں کے دلوں سے بھی کہیں زیادہ نازک تھا۔ شاید ہمیں اپنے بھائیوں سے اتنی محبت نہ ہوگی جتنی زینب کو اپنے بھائی حسین سے محبت تھی۔ جیسے ہی حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، زینب نے عماری کا پردہ ہٹایا۔ بھیا حسین، آپ نے یہ جملہ کیوں کہا؟ زینب تڑپ اٹھی، حسین نے رو کے کہا، زینب یہی وہ مہینہ ہے جس میں جوانان بنی ہاشم کو تہہ تیغ کیا جائے گا، ہمارے بچوں کو یتیم کیا جائے گا، ہماری بیبیوں کو اسیر کر کے کبھی بازاروں میں، کبھی کوچوں میں، کبھی درباروں میں پھرایا جائے گا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں 18 جوانان بنی ہاشم سرزمین کربلا پہ تہہ تیغ کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حسین اپنا بھرا گھر لٹانے کے لیے کربلا لے کر جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا، معصومین کے چہروں سے مسرت ختم ہو جاتی تھی، آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے۔ اگر کوئی مومن پاس آ کر بیٹھتا اور خاموش ہوتا، میرے مولا شانہ ہلا کر پوچھتے، اے مومن کیا تجھے معلوم نہیں محرم کا چاند نظر آ گیا ہے؟ وہ مومن کہتا، مولا جانتا ہوں محرم کا چاند نظر آ گیا۔ مولا فرماتے، تم پھر خاموش کیوں ہو؟ تم تڑپ تڑپ کے روتے کیوں نہیں ہو؟ یہ وہ مہینہ ہے جس میں 18 یوسف زہرا کو سرزمین کربلا پہ بے دردی سے ذبح کیا گیا۔
ان کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی. ان میں کوئی علی اکبر تھا، کوئی قاسم تھا، کوئی عباس جیسا علمدار تھا، کوئی اونو محمد جیسے نوجوان تھے، کوئی علی اصغر جیسا شیرخوار تھا. 35 سال تک میرا سید سجاد امام روتا رہا، میرا بیمار کربلا روتا رہا. معصومین جب اپنے جد کو یاد کرتے تھے فرماتے تھے انہو ذبحا کما یذبح الکبش، میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے جنگلی بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے. جب معصوم سے پوچھا گیا کہ بھیڑ سے ذبح کیوں تشبیہ کیوں دی گئی، مولا نے ایک بڑا دردناک جملہ کہا کہ زمانے جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ چند افراد مل کے ایک بھیڑ کو پالتے تھے، بڑے ناز سے پالتے تھے، بڑی اچھی خوراک اس کو کھلاتے تھے. جب وہ بھیڑ بڑی ہو جاتی تھی اس کو درمیان میں رکھتے تھے، سب افراد اطراف میں کھڑے ہو جاتے تھے. کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار سے وار کرتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا. جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا اس بھیڑ کو مار کے اس کو ذبح کیا کرتا تھا. میرے جد امجد حسین کو کربلا میں سے ہی ذبح کیا گیا. ارے جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار سے وار کیا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ پھینکا، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر پھینکا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے سرزمین کربلا سے پتھر اٹھا اٹھا کر حسین کو مارے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اور یہ پتھر ایسے ہاتھوں سے نہیں مارے گئے. ایک تاریخ نویس نے اپنی کتاب میں لکھا آخر اس زمانے کے اسلحوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ اس زمانے میں ایک اسلحہ ایسا تھا جس میں پتھر جوڑ کے مارا جاتا تھا، نوکیلا پتھر. جس کو وہ پتھر لگ جاتا تھا وہ زندہ نہیں بچتا تھا. یوسف زہرا کو، زہرا کے لال کو میدان کربلا میں ایسے پتھر مارے گئے اور 72 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. نہ جانے کیسے حسین نے مدینہ چھوڑا. مدینہ چھوڑنا ہی ایک بہت بڑا امتحان تھا. آپ سب کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے. جہاں پہ میری ماں کی قبر ہو، جہاں پہ میرے باپ کی قبر ہو، جہاں پہ میرے نانا کی قبر ہو، جہاں پہ میرے بھائی کی قبر ہو، خود بخود میرے دل میں اس جگہ کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے. حسین نے جب مدینہ چھوڑنا چاہا، کس دل سے حسین نے مدینہ چھوڑا. نانا کی قبر سے جدا ہونا اتنا آسان نہیں تھا، ماں کی قبر سے جدا ہونا اتنا آسان نہیں تھا. اسی لیے آخری ودا کے لیے حسین جب قبر رسول پر آئے، نانا کیا تیرے شہر میں تیرے نواسے کے لیے قبر کی جگہ بھی نہ تھی؟ نانا آج تیرے حسین کو تیرے وطن سے نکالا جا رہا ہے. قبر رسول پہ زلزلہ آیا، قبر رسول سے آواز آئی، شاء اللہ ان یراک قتیلا. حسین مشیت الہی تجھے تیرے ہی خون میں لوٹتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے. رسول کی قبر سے ودا کیا. حسین نے اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ کی قبر پہ آئے. کتنی محبت تھی بھائی کو بھائی سے. جب امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہو رہی تھی، زہر دیا گیا تھا میرے مولا کو، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں گر رہے تھے. حسین سرحانے بیٹھ کر رو رہے تھے. امام حسن نے غش سے آنکھ کھولی، اے میرے بھائی حسین میرے غم پہ نہ رونا. کہا بھائی آپ کو زہر دیا گیا ہے، آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گر رہے ہیں. کہا لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کوئی بھی دن تیرے دن جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی مصیبت تیری مصیبت جیسی نہیں ہو سکتی، کوئی بھی شہادت تیری شہادت جیسی نہیں ہو سکتی ہے. امام حسن مجتبیٰ کی قبر پر آئے، ہاں اپنی ماں کی قبر پر آئے.
راوی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا امام حسین اپنے نانا کی قبر پر گئے، بڑے وقار سے جمع کے قدم رکھتے ہوئے گئے، آہستہ چلتے ہوئے گئے۔ امام حسن کی قبر پہ آئے، بڑے آرام سے چلتے ہوئے آئے، لیکن جب اپنی ماں زہرا کی قبر پہ آئے حسین ایسے بھاگتے ہوئے قبر زہرا کی جانب گئے جیسا ایک معصوم بچہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو ماں کے کلیجے سے لپٹنے کے لیے ماں کی جانب بھاگتا ہے۔ حسین قبر زہرا کی طرف ایسے بھاگے، قبر زہرا سے لپٹ گئے، ماں کی قبر سے لپٹ گئے۔ حسین السلام علیک یا اماں، اے میری پہلو شکست ماں، حسین کا آخری سلام۔ حسین نے ایک سلام کیا، قبر زہرا سے 3 جواب آئے، وعلیک السلام یا مظلوم الام، وعلیک السلام یا عطشان الام، وعلیک السلام یا سحتان الام۔ اے ماں کے پیاسے حسین، ماں کا بھی آخری سلام لیتا جا، اے میں ماں کے مظلوم حسین، ماں کا بھی آخری سلام لیتا جا، اے گھوڑوں کی سمو تلے پامال ہونے والے حسین، ماں کا بھی آخری سلام لیتا جا۔ میرا سلام ابو عبداللہ الحسین پر، میرا سلام مظلومہ کائنات جناب زہرا پر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم انا نسألوک وندعوک باسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها۔ سب مل کے بلند آواز سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا بلند تر یا اللہ یا۔ اول ماہ محرم میں بہت زیادہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، جو دعائیں لے کر آئے ہیں یا اللہ یا اللہ یا کربلا جانے والے یا اللہ یا اللہ یا بیمار شفا لے کر جائیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ بے اولادوں کے لیے آج کے دن خصوصی دعا مانگیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ مرحومین کو فراموش نہ کریں یا اللہ یا اللہ۔ امام زمان کے ظہور میں تاجیل کے لیے یا اللہ اللہ یا اللہ۔ یا حمیدو بحق محمد یا علا بحق علی یا فاترو بحق فاطمہ یا محسنو بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ بار الہ محمد اہل بیت محمد کا واسطہ ہے، ہماری اس قلیل سی عبادت کو درجہ کثیر عطا فرما
بانیان مجلس کی، حاضرین مجلس کی سزیم عبادت کو اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پاک پروردگارہ بیماروں کو شفا عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد نرین عطا فرما۔ ہمارے تمام عزاداروں کو بالخصوص جو جلوس میں شرکت کرنے والے ہمارے جوان، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہمارے مرد حضرات جو جلوسوں میں شریک ہونے والے ہیں، خدا بار الہ ان تمام عزاداروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ خدایا بار الہ محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہے، ہماری ان مجالس کا ثواب ہمارے مرحومین مرحومات کو بھی پہنچے، ہماری ان مجالس کو ان کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے دے۔ پاک پروردگارہ بار الہ دنیا کے جس کونے میں، جہاں کہیں، جس شہر، جس ملک، جس علاقے میں بھی عزاداران ابا عبداللہ الحسین عزاداری کریں، تمام عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سورہ فاتحہ۔